का जो प्रोग्राम रखा गया है फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के हवाले से, जो वहाँ जुल्म और सितम हो रहा है, ये अजीम कॉन्फ्रेंस है। इसमें मैं उन तमाम उलमाए किराम का मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। इस अजीम प्रोग्राम का आगाज़ मैं कुरान करीम की तिलावत से करने लगा हूँ। कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ कारी अब्दुल बासिर शफीकी साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ, कुरान करीम की तिलावत से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
میرے معزز مہمانان، معزز علماء کرام اور تمام حاضرین مجلس، ماشاءاللہ آج سب یہاں جمع ہیں اور فلسطین کے حوالے سے ہم ایک چھوٹی سی کانفرنس کا انعقاد یقینی بنایا ہے ہم نے یہ، اور ہماری سب کی یہ کوشش تھی کہ ہم اس میں بیٹھ کر یہاں سب سر جوڑ کر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم دیں، ان کو جمع کریں۔ اور اسی حوالے سے ماشاءاللہ سٹی پریس کلب کی جانب سے ایک کونسل قائم کی گئی ہے، بین المذاہب و بین المسالک کونسل، جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ اس کی ابتدا ہے بالکل۔ اس کو ماشاءاللہ پیر حبیب الرحمن نقشبندی شاذلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کی قیادت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کی شروعات ماشاءاللہ سمجھیں کہ آج یہ دوسری تقریب ہے، ایک تقریب مزید ہماری پرسوں یہاں منعقد ہوئی تھی، جو بظاہر ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی لیکن وہ پھر ایک تقریب کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اسی طرح سے آج ماشاءاللہ یہاں مختلف مدارس کے مختلف حلقوں سے لوگ یہاں پر آئے، اور ماشاءاللہ اس فلسطین کانفرنس کی کامیابی میں سب نے اپنی اپنی شرکت یقینی بنا کر اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا بھر میں دیکھیں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بہت سارے جلسے جلوس، اور سمجھے کہ لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے جذبات، اپنے اپنے احساسات کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پہنچائے جائیں ان ایوانوں تک کہ جو ایوان اس پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں۔ وہ ایوان کون سے ہیں کہ جو اس دنیا پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں؟ یہ آپ اور ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن انتہائی المیہ یہ ہے اور انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو دنیا کے نقشے پر موجود ہے، ایک زرد پیشاب کے قطرے کی مانند، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں تعداد میں، وہ آج پوری دنیا پر مسلط کس طرح سے ہو چکے ہیں، کس طرح سے مسلط ہو کر پوری دنیا کے اندر اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں، اپنی طاغوتیت کی حکمرانی بھی کر رہے ہیں، اور اپنی آمریت، جس کے ہم یہاں بڑے ہمارے جمہوری چیمپئن نعرے لگاتے ہیں نا، آمریت، اس نے تو پوری بین الاقوامی آمریت جو ہے وہ مسلط کی ہوئی ہے پوری دنیا کے اوپر۔ اصل میں ہمیں ان کے ذرائع کا جائزہ لینا پڑے گا، اور ان تمام ان کے جو انہوں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے، جو انہوں نے پلان ترتیب دیے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ وہ عیسائی حکمران جن سے ان کے پیغمبروں کے جھگڑے ہیں، پیغمبروں کے، کتابوں کے، یہودیت اور عیسائیت کے پیغمبروں کے اور کتابوں کے جھگڑے ہیں، اور انہی کے جھگڑے تھے اصل۔ ہم تو ابھی چند صدیوں سے، جسے دیکھیں نا 14 صدی 15 صدی سے ہم آئے، ان کے ہزاروں سال کے جھگڑے ہیں ان کے آپس کے، لیکن وہ آج وہ دماغ، وہ عیار، وہ مکار، وہ شاطر، یعنی وہ یہودی حکمران، آج وہ اپنی عیاری اور مکاری کے بلبوتے پر اس پوری عیسائیت کو استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یعنی عیسائی حکمران اور عیسائی تمام ممالک جو ہیں وہ ان کے لیے کٹ پتلیوں کی طرح استعمال ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، عیسائی حکومتوں اور عیسائی حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وہ ٹکتے ہیں اس اسرائیل کے، کیا وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ اسرائیل اور یہودی ان کو کٹ پتلیوں کی طرح نچائے؟ یہ انتہائی المیہ بھی ہے عیسائیت کے لیے، عیسائی مذہب کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے، ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے، ایک ایسی اذیت کا مقام ہے کہ ہمارے
امت مسلمہ کے 57 اسلامی حکمران. میں ایک بات بار بار کرتا ہوں کہ 45 سے 50 صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے، اہل ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، کتاب اللہ پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ کار پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور اس دنیا کے نقشے پر جب وہ جمع ہوئے اور ان کی قیادت جب میرے آقا دو جہاں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی، تو کیا ہوا تھا، کیا منظر بپا تھا اس دنیا کے نقشے پر؟ جہالت کے اندھیروں میں کون سا سورج طلوع ہوا تھا، کون سا روشن دیا طلوع ہوا تھا کہ جس نے جو خطوط لکھے پوری دنیا کے حکمرانوں کو، اس 45 سے 50 صحابہ کی قیادت کرنے والے حکمران نے، اس قائد نے، جس کے ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کی اس کی رسالت کے دعوے ہمارے اتنے ہیں کہ ہمارا منہ نہیں تھکتا، ہماری زبانیں نہیں تھکتی، لیکن ہمیں واقعی یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون سا عشق رسول نبھا رہے ہیں اور کون سی سنت رسول پر چل رہے ہیں کہ وہ میرا قائد، وہ میرا حاکم، میرا مالک، یعنی میرے اس پوری امت مسلمہ کا حکمران جسے کہیں، یعنی جس نے اس پوری دنیا کو رحمت للعالمین بن کے پوری دنیا کو ثابت بھی کیا، دکھایا بھی. اس کی چند جملوں کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی امریکہ کو، اس وقت کی روس کو، یعنی اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھیں وہ دو تھی، ایک پرشین امپائر یعنی ایران، اور دوسری سپر طاقت روم یعنی عیسائی حکومت. ان دونوں طاقتوں کو بھی وہ خطوط پہنچے اور بھی دنیا کی تمام طاقتوں کو وہ خطوط لکھے گئے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ رب العزت کی وحدانیت، ان کو دعوت دی کہ آپ اس پہ ایمان لے آؤ. اگر ایمان نہیں لا سکتے تو آپ جزیہ دو، یعنی آج کے جملوں میں ہم اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تھا ہمارا حاکم، یہ تھا ہمارا قائد، یہ تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس دنیا کے نقشے کو چینج کیا. آج ان کے فالوورز پوری دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن اس وقت اہل ایمان ان کے ساتھ کتنے تھے؟ 45 سے 50. اس وقت کیا دعویٰ تھا اور کیا چمڑے، یعنی باقاعدہ پہنچائے گئے دشمنان اسلام تک، اور ان لوگوں تک کیا آواز بلند کی گئی. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اس آقا کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کرنا چاہیے. اس ایمان کا ایک رتی بھر میں کہتا ہوں اگر ہمارے اندر رمق بھی موجود ہے تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا، میں بخدا میرا یہ ایمان ہے، میرا اپنا یہ ذاتی ایمان ہے اور آپ لوگوں کا بھی ہونا چاہیے کہ جس دن اس دنیا کے نقشے پر، اس دنیا کے روئے زمین کے اوپر وہی اہل ایمان، وہی جذبہ، وہی جنون رکھنے والے اہل ایمان اگر 50 کے قریب بھی موجود ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اسرائیل خود بخود دیس تو نابود ہو جائے گا. بلکہ اسرائیل ہی نہیں، دنیا کی ہر وہ طاقت جو اسلام کی طرف، اہل کلمہ کی طرف میری آنکھ سے دیکھے گی، اس کا وجود صفائی ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایسی ناکہ بندی کی ہے کہ آج 57 اسلامی ملک مل کر بغرض کہ وہ راستوں کو نہیں کھلوا پا رہے. یہ انتہائی المیہ ہے. ہم اسی طرح بیٹھتے رہیں گے، اسی طرح کانفرنس ہوتی رہیں گی دنیا کے نقشے پہ، لیکن وہ 1 کروڑ سے کم تعداد والا وہ عیار مکار حکمران ہمارے اوپر اسی طرح مسلط رہے گا اگر ہمارے اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو جگانا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کے جذبے کو پیدا کرنا ہوگا. ہمیں یہودیوں کی ان تمام سازشوں کو، ان تمام چالوں کو، ان تمام عیاریوں اور مکاریوں کو نوٹ کرنا ہوگا، اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی، اس پہ تحقیق کرنی ہوگی، اور اس کے اوپر پھر ہمیں سب کو مل کے جڑنا ہوگا، ہمیں سب کو مل کر اس پہ محنت کرنی ہوگی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے ہوں گے. تبھی کہیں جا کر ہم حقیقتاً اپنا زندہ رہنے کا حق ادا کر سکیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے سی ٹی پریس کلب کے بانی اسد سعید خان صاحب. میں سب سے پہلے سی ٹی پریس کلب کے بانی اسد سعید خان صاحب اور چیئر پرسن محترمہ پروین اسد صاحبہ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے فلسطین کانفرنس سی ٹی پریس کلب میں منعقد کروایا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس پروگرام کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر حبیب الرحمن نقش بندی شاذلی صاحب کے بھی، جن کی محنت اور کاوشوں سے الحمدللہ آج کا یہ پروگرام کامیاب ہو گیا. اور مختلف جماعت کے علماء کرام یہاں آپ کے سامنے اسٹیج میں موجود ہیں. اب میں آخر میں دعوت دوں گا جناب پیر حبیب الرحمن نقش بندی شاذلی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جناب عزت مآب محترم سٹی پریس کلب کے بانی اسد سعید خان صاحب، اور اسی طریقے سے سٹی پریس کلب کے صدر فیروز صاحب، اور چیئر پرسن پروین اسد صاحبہ، اور اسی طرح ریحان بھائی، اور اس کے بعد جتنے بھی علماء کرام جن کو ہم نے اس کانفرنس میں دعوت دی، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، جس میں بریلوی مکاتب فرق سے تعلق رکھنے والے مولانا احسار القاسمی صاحب کا بھی مشکور ہوں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی احمد پور سنوارو تحریک کراچی کے صدر قاری محمد اسماعیل عباسی صاحب کا بھی مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یونین طلباء استور نائب صدر مولانا حمایت اللہ فاروقی صاحب، ان کا بھی مشکور ہوں. اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے کانفرنس میں تشریف لائے. اور یونین طلباء اسٹور کراچی ٹیلی ویژن کے صدر ثاقب محمد محمود رحمانی صاحب کا بھی مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تلاوت کلام پاک کرنے والے قاری عبدالباسط شفیقی صاحب، قاری نواب حنفی صاحب، اور نعتخواں مولانا راجی احمد صاحب، اور اسی طرح چیئرمین الحمد پاکستان کے طلحہ عزیز قریشی صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ اس عظیم کانفرنس میں شرکت کی، اور ان کا بھی مشکور ہوں. آئندہ کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس طرح کی جتنی بھی بین المذاہب و بین المسالک کے حوالے سے پروگرامات رکھے جائیں گے، آپ حضرات اسی طرح ہماری سرپرستی کرتے ہوئے شفقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے. کیونکہ علماء کرام اور پھر بانی اسد سعید خان صاحب کے بیان کے بعد تو کوئی بات بچتی نہیں ہے. تمام علماء کرام نے فلسطین کے حوالے سے ساری باتیں رکھی ہیں، مگر میں چند گزارشات عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ محفل کے جو ہے وہ دعا کے بعد اختتام پذیر ہوگا، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے. فلسطین کے حوالے سے جب سے فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے ظلم و ستم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے. یہ بات میری اور آپ کے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہمارے میڈیا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی مستقل طور پر وہاں کی کوئی خبریں نہیں دی جا رہی ہیں. میں اس پر بھی سٹی پریس کلب کراچی کے بانی سرپرست اسد سعید خان صاحب اور پروین صاحبہ صاحب چیئر پرسن، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر موقع پر ہر مناسبت سے یہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، نہ ڈر اور بے باک الحمدللہ حق کی بات کرتے ہیں. اور جب بھی فلسطین کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی مسئلے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے حوالے سے ہوئے ہوں، الحمدللہ اس پلیٹ فارم میں بآواز بلند انہوں نے کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اسی طرح استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے دن دگنی رات چگنی انہیں ترقی نصیب فرمائے. اور یہ چونکہ بین المذاہب و بین المسالک کے حوالے سے میں یہاں چیئرمین منتخب ہونے پر بھی انہیں حضرت اسد سعید خان صاحب اور چیئر پرسن
پروین اسد صاحبہ کا بھی مشکور ہو. اور یہ ہمارا دوسرا پروگرام تھا. پہلا پروگرام ہماری اجلاس کی صورت میں تھا اور یہ دوسرا پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالی میں اسد سعید خان صاحب سے یہ عزم کرتا ہوں کہ جب تک انشاءاللہ تعالی ہم ہیں، سانسیں ہیں، اللہ نے چاہا ہماری انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی طرح بین المذاہب اور بین المسالک کے حوالے سے محنت کرتے رہیں گے اور ہر مسلمان کی آواز بن کر انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. تو فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا ایمان کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے روح زمین میں جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے، اور اس مسجد حرام کے بعد 1000 سال بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی اور پھر اس مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا اور یہ تا قیامت تک یہ قبلہ اول رہے گا. اور وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے اپنی آواز بلند بھی کرنی ہے، ساتھ میں اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے اور اپنا وقت بھی ہم نے دینا ہے. ہمارے پاکستان کی فوج جو ہے وہ خاص طور پر میں جنرل محمد عاصم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ فوج اس دن کے لیے تیار کی گئی تھی کہ جب کہیں کسی مسلمان پر کوئی ظلم و ستم ہو تو اس مسلمان کی تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائے. مگر اس وقت ہمارے حکمران ایسی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ظلم و ستم کر کے انہیں شہید کیا جا رہا ہے اور خنجروں سے وار کر کے وہاں کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. وہاں کی مائیں اور بہنوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے اور بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے. پاکستان جو ملک بنا تھا وہ اس مقصد سے بنا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا نفاذ جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ قائم و دائم رہے. آج فلسطین کے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ پاکستان کی طرف نظریں گاڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کے لیے آئے گا، پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہماری مدد کے لیے آئے گی. مگر افسوس صدر افسوس یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان کی جو فوج ہے اس وقت یعنی کہ ایسی گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے کہ اپنا ایک بیان تک انہوں نے ریکارڈ نہیں کرایا. اور ہم بھرپور جو ہے وہ اس پر آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کی نسبت سے آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ قبلہ اول کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں اور جنگ کا اعلان کریں. بچہ زخمی ہے، دوسرا معصوم بچہ اس کے قریب آ کر اسے حوصلہ دیتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے اور شہادت کی خوشخبری دیتا ہے. میرے بھائی پریشان نہ ہو، صبر کر، یہ شہادت کا مرتبہ ہے، شہادت کا عظیم مرتبہ ہوا کرتا ہے اور شہید کبھی منع نہیں کرتا. میرے پیارے بھائی تو صبر کر، تو ہم سے پہلے شہید ہو جائے گا، اس کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ آنے والے ہیں. یہ وہ ایمانی جذبہ ہے. ایک معصوم بچہ ظالموں کے سامنے مکہ بنا کر کھڑا ہوا ہے. سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی زبردست اور خوبصورت تربیت کی اور ایسا ایمان مضبوط بنایا کہ جو کفار جو بموں اور اسی طریقے سے فائل وغیرہ سے جس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے، یہ بچے پتھروں سے اور پھر اپنے جو ہے وہ ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کے جتنے بھی اشیاء چیزیں ہیں ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کے مکمل بائیکاٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں. مہینے کی شروع کی تاریخیں ہوا کرتی ہیں اور اس میں ہر مہینہ اپنے گھر کے لیے راشن لیتا ہے اور پورے مہینے کا راشن لے کر رکھتا ہے. اس میں آپ پاکستانی اشیاء خریدیں اور جہاں ان یہودیوں کی جو چیزیں ہیں اس کا مکمل بائیکاٹ کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ فلسطین نہیں جا سکتے، آپ کو فلسطین جانے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، آپ ان کے لیے مالی امداد کر سکتے ہیں، آپ ان کو دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں. آپ ان کی سب سے بڑی جو مدد ہے وہ ان کی چیزوں سے بائیکاٹ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ان کی چیزوں سے آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا، یقین کیجیے کہ اگر ان کی اشیاء خرید کر آپ نے کھا لی
تو کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی، یہی شہداء کا خون پیش کیا جائے گا اور یہی شہداء کہیں گے کہ انہوں نے وہ چیزیں استعمال کی جو ہماری جو ہے وہ ظلم و ستم کے باعث بنی اور ان کی مدد کے باعث بنی، اور یہ یقین کیجئے کہ کل قیامت کے دن پھر ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس سے پرہیز نہیں کیا تو ان مسلمانوں کا یوں سمجھے کہ آپ نے خون پیا، ان ظالموں کے آپ ہمدرد ہوئے، ان ظالموں کے ساتھ آپ شریک ہوئے۔ اگر آپ نے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا تو پھر میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں، وہی ایمان رکھتا ہوں کہ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا، اس میں ایک بڑھیا آ کر لائن میں کھڑی ہو گئی، کپاس کی گٹھری سل پہ اٹھائی ہوئی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اماں آپ کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا میں یوسف کو خریدنے کے لیے کھڑی ہوں۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ دیکھیں یوسف تو آپ کو ایک کپاس کی گٹھری کے بدلے میں تو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہاں پر تو اربوں خربوں جو ہے وہ دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اس بڑھیا نے بڑا خوبصورت جملہ کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک کپاس کی گٹھری کے بدلے میں یوسف تو مجھے نہیں مل سکتا، مگر کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ یوسف کے خریداروں میں کون کون تھے، تو میرا بھی نام آ جائے گا۔ اس کانفرنس کا انعقاد کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے۔ اللہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنی آواز کو ہم بلند کر سکتے تھے، ہم نے اپنی آواز بلند کی۔ اللہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم اپنا مال خرچ کر سکتے تھے، اپنا پیٹ کاٹ کر ہم نے اپنا مال ان فلسطین بہن بھائیوں کے لیے دیا۔ اللہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی، ہم نے اپنے گناہوں سے اجتناب کر لیا، یہ سمجھ کے ہم نے اپنے گناہ چھوڑ دی کہ اللہ شاید ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قبلہ اول کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری نجات فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہماری نجات فرما دیں گے۔ آخری بات، جہاں یہ ساری باتیں ہو گئی وہاں ایک دکھ بھری بات میں اپنی پاکستان کی عوام سے یہ کرنا چاہوں گا۔ پنجاب کی حکومت نے وہاں دو سینما منار جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، جو وہاں ناچے جائیں گے اور اس پر رقص ہوگا۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک طرف پنجاب حکمران جو ہے وہاں رقص کرا رہے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کے لیے بہت شرم اور ان کی بات ہے، اور خاص طور پر پنجاب حکومت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کو کرکٹ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ میچز ہو رہے ہیں، یہ میچز کے دن ہے جو پاکستانیوں کو میچز میں لگا دیا اور پاکستانی میچ دیکھ رہے ہیں کہ کون جیتا، کون ہارا، کون آؤٹ ہو گیا، کون بولڈ ہو گیا۔ یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ وقت وہ ہے کہ اپنے گناہوں سے اجتناب کر کے ان فلسطین بہن بھائیوں کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے، اور ان کے لیے ہر طرح سے جو مدد کر سکتے ہیں وہ کی جائے۔ تو میں ان تمام چیزوں کی مذمت کرتا ہوں، اور خاص طور پر اس طرح کے پروگرامات جو کرا رہے ہیں ان کی بھرپور اس کانفرنس کے توسط سے ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایسے پروگرامات کو فل فور روکا جائے اور فلسطین کے بھی حوالے سے جو ہے وہ آواز بلند کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا الہ العالمین، جو کانفرنس رکھی گئی، یا الہ العالمین اس کانفرنس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے وصف میں یہی تھا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، اور اس پلیٹ فارم کو مہیا کرنے میں حضرت اسد سعید خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک عظیم کانفرنس کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی کانفرنس مجھ سمیت حاضر مجلس اور کانفرنس کا جو انعقاد ہوا ان تمام کے لیے نجات کا باعث بنائے، اور بالخصوص یا اللہ فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی جان کے مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے غیبی خزانوں سے یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما کر انہیں فتح یابی نصیب فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے
جتنے بھی مسلمان یا اللہ جسمت میں بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، وقت کے لحاظ سے ہو، پروگرامات کے حوالے سے ہو، یا الہ العالمین اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص فلسطین کے لیے ہماری پاکستان کے جو حکمران ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، یا الہ العالمین ان کو بیدار فرما۔ یا الہ العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قبلہ اول کے لیے یا اللہ آواز اٹھانے کے لیے یا اللہ انہیں توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو بھی مسائل جس بنا پر بھی یہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو ترک فرما کر یا اللہ اس نے وہ دل، وہ دماغ اور وہ سوچ اور وہ سمجھ اور وہ ایمان اور وہ جذبہ عطا فرما کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یا اللہ اعلان کرے اور اعلان جنگ کرے۔ یا الہ العالمین ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اسی طریقے سے یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اسرائیل کے حامیوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا الہ العالمین قوم سمود، قوم عاد کی طرح یا اللہ چن چن کر حالات کو تباہ و برباد فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کے، ہمارے اساتذہ کرام کے، علماء کرام کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل پر یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی اور فلسطین کی قبلہ اول کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔